محمد بن قاسم نے جو حکومت سندھ میں قائم کی تھی وہ امن، عدل اور انصاف کا بہترین نمونہ تھی۔ انہوں نے جس طرح مسجدوں کے لیے اوقات مقرر کیے ویسے ہی مندروں کے لیے جاگیریں مقرر کیں۔ برہمن آباد کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ جو لوگ اپنے مذہب پر قائم ہیں ان کو اپنی مذہبی رسمیں بجا لانے کی پوری آزادی ہے۔ اسلامی حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اپنے مندر اور عبادت گاہوں پر جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جو دان دیتے ہیں وہ اب بھی دیں۔ سرکاری مال گزاری میں سے 3% برہمنوں کے لیے الگ جمع کیا جائے گا اور اس رقم سے برہمن اپنے مندروں اور عبادت گاہوں کی مرمت کے لیے درخواست دے کر رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے جو علاقے بھی فتح کیے وہاں کے سابقہ حاکموں سے اطاعت کا اقرار لے کر انہیں حکومت پر بحال رکھا۔ صرف انتظام کو بہتر بنانے اور انصاف کو قائم رکھنے کے لیے ان کے ساتھ مسلمان سرداروں کو بھی مقرر کیا۔ محمد بن قاسم نے ملک کے ان گرے ہوئے طبقوں کی معاشی حالت کو سدھارنے اور ان کی فلاح و بہبود پر سب سے زیادہ توجہ دی جن کے لیے زندگی ایک بوجھ بنی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنی حکومت کی بنیاد اسلامی اصولوں، عدل و انصاف اور اسلامی مساوات پر رکھی تھی اور اس کا خصوصیت سے خیال رکھا تھا کہ ملک کے کسی طبقے اور جماعت کو نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے حاریوں کے حالات سدھارنے پر خاص طور پر توجہ دی تھی اور ان لوگوں کو جو لگان وصول کرنے پر مقرر تھے تاکید کی تھی کہ حاریوں کو ہر طرح کی سہولتیں دی جائیں۔ جس طرح حاری کے یہاں پیداوار کم ہو اس کا سرکاری لگان معاف کر دیا جائے۔ محمد بن قاسم کی حکومت نے اس طور طریقے سے سندھ پر اچھا اثر ڈالا۔ رعایا میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف اسلامی حکومت کی تعریف کے گن گائے جانے لگے، یہاں تک کہ برہمن خود گاؤں گاؤں پھر کر اسلامی حکومت کی تعریف کرتے تھے اور لوگوں کو حکومت کے وفادار رہنے کی ترغیب دیتے تھے۔ جیسے ہی خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دمشق میں انتقال ہوا، اس کی جگہ سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھا۔ سلیمان حجاج کا بہت مخالف تھا۔ جیسے ہی وہ خلیفہ ہوا، اس نے اس کے مقرر کیے ہوئے گورنر مثلاً قتیبہ بن مسلم جو کہ ترکستان کے گورنر تھے اور محمد بن قاسم جو سندھ کے گورنر تھے کو مجرم قرار دیا اور محمد بن قاسم کو سندھ کی گورنری سے علیحدہ کر کے 96 ہجری میں سندھ کا گورنر یزید بن ابی کبشہ کو بنا کر بھیجا۔ یزید بن ابی کبشہ نے سندھ پہنچ کر محمد بن قاسم کو مجرموں کی طرح معاویہ بن مولب کے ساتھ عراق بھجوا دیا۔ جب محمد بن قاسم سندھ سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے رخصت ہوتے وقت نہایت حسرت سے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا اور کیسے جوان کو ضائع کر دیا، وہ جوان جو ان کی مصیبت کے دن کام آئے اور سرحدوں کی مضبوطی کے لیے مناسب ہو۔ محمد بن قاسم جب عراق پہنچے تو سلیمان نے ان کو واسط شہر کے جیل خانے میں سقفی خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ قید کر دیا۔ یہ شہر حجاج ہی نے آباد کیا تھا اور اس غازی کو واسط کے قید خانے میں طرح طرح کی سزائیں دی گئیں۔ وہ ان تکلیفوں اور سزاؤں کو بھگتتے ہوئے جیل خانے میں بڑے دردناک اشعار پڑھتے تھے جن کا مطلب یہ تھا: اگر میں واسط کے جیل خانے میں توق اور بیڑی پہنے مر جاؤں تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ بہت سے بہادر تھے جن کے دل میں میں نے ہیبت بٹھا دی اور بہت سے جواں مرد جب میرے مقابلے آئے تو میں نے ان کو مار ڈالا۔ آخر طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں سہ کر سندھ کے اس فاتح نے جیل خانے میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ سندھ کے لوگوں کو جب محمد بن قاسم کی وفات کی خبر ملی تو پورے ملک میں سوگ منایا گیا۔ وہ ان کے اوصاف و اخلاق کو یاد کر کے روئے۔ شہر کیرج میں ان کے یاد تازہ رکھنے کے لیے انہوں نے محمد بن قاسم کا ایک مجسمہ نصب کیا۔